अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे सैलाब के हवाले से और आज के जो आदाद शुमार हैं NDMA की तरफ से जो जारी किए गए हैं वो थोड़ा सा मैं शुरू में आपसे शेयर कर लेती हूं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अड्डे खान का दौरा किया है, मुसलसल जो हैं वो विज़िट्स कर रहे हैं और जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उनको खुद सुपरवाइज़ भी कर रहे हैं और इसके हवाले से मज़ीद काम वफाक क्या कर रहा है उससे हम आपको आगाह करेंगे। इस वक्त जो NDMA की तरफ से आदाद शुमार हमारे पास मौजूद हैं उसके मुताबिक अब 18 अफराद जो हैं वो मज़ीद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। 1200 से 1300 के दरमियान जो है वो तादाद हो गई है जो लोग जहाँ बहक हुए हैं जब से सैलाब का ये प्रोसेस शुरू हुआ है। और पिछले 24 घंटों में सिंध में 14, पंजाब में 2 अफराद लुकमा अजल हुए हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर और KPK में जो है वो भी एक हलाकत एक शख्स जो है वो जहाँ बहक हुआ है। सैलाब और बारिशों से अब तक जो है जिस तरह से पहले मैंने कहा 12 से 1300 के दरमियान लोग उसमें जाँ बहक हुए हैं और इसके अलावा बहुत नुकसान भी हुआ है। जो तखमीना पहले लगाया गया था अब जो तखमीना है वो उससे बहुत ज़्यादा है, उससे 2 गुना से भी ज़्यादा जो है। पहले 10 अरब डॉलर की बात की जा रही थी और अब तकरीबन 34 अरब डॉलर की बात की जा रही है कि इतना हमें इसमें नुकसान हुआ है। फसलें तबाह हुई हैं, मवेशी हलाक हुए हैं, लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर मौजूद हैं, आसमान के नीचे मौजूद हैं। हमारे पास ज़रूरियात जो हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की वो नहीं है मौजूद। टेंट्स के हवाले से बार बार ख़ास तौर पर बताया जा रहा है। सिर्फ सिंध में 10 लाख की डिमांड जो है वो बताई गई है CM सिंध की जानिब से कि वहाँ पर ज़रूरत है। उसके अलावा भी जनूबी पंजाब में राजनपुर और DG खान के जो सारे इलाके हैं, तौसा के इलाके ज़ेर आब हैं, KPK का बहुत सारा इलाका ज़ेर आब है। सिंध में हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मंछर झील के हवाले से आपको हम साथ ही साथ अपडेट करते भी रहे हैं कि वहाँ पर जो सूरत हाल हुई है और जो इलाके ज़ेर आब आए हैं उससे भी बहुत ज़्यादा यकीनन नुकसान हुआ है। आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो DI खान गए हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उनके साथ मौजूद थे। उनका चूँकि वो इलाका है तो वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया है, जायज़ा लिया है, लोगों से बातचीत भी की है ताकि मालूम हो सके कि इस वक्त लोग किस हाल में हैं। जिस मुसीबत की इस घड़ी में हम पहले भी बार बार ये बात करते हैं कि अगर मुल्क का हुक्मरान उनके दरमियान में जाता है, उनसे उनके मसाइल के बारे में पूछता है और फौरी तौर पर अहकामात भी जारी किए जाते हैं, रिलीफ एक्टिविटीज़ का जायज़ा लिया जाता है तो ये एक अच्छा जेस्चर होता है। इसमें यकीनन तकलीफ़ उस तरह से कम नहीं हो पाती है, लेकिन आपको ये मालूम होता है कि हमारे पास हुक्मरान जो हैं वो आए हैं और हमारी मुसीबत की घड़ी में इस वक्त हमारे साथ हैं। ओवरऑल सिचुएशन क्या है वहाँ पर उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक और बदकिस्मती की बात है, एक नुक्ता मैं ज़रूर यहाँ पर उठाना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में इस सैलाब की आफत में भी, इस ज़माने में भी हमें इत्तेफाक देखने में नहीं आ रहा है। हमारी सियासी जमातें जो है ख़ास तौर पर आप समझ गए होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बिहेवियर रहा है और अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ना वो मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, ना कहीं वो बैठकर लोगों के दिलजोई के लिए जो है वो काम जो है मुकम्मल दिलजमी के साथ किया जाता है, बल्कि वो जल्द से जल्द उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा है। हमने देखा पिछले दिनों भी फैसलाबाद, पेशावर, आज चिश्तियाँ और इसी किस्म की एक्टिविटीज़ हमें नज़र आ रही हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है। क्या इस हवाले से कुछ काम हो पाएगा, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, मारूफ तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब। हुमायूं खान साहब भी जो हैं वो सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका भी हमें वक्त देने के लिए। साफ़ी साहब आपसे मैं चाहती हूँ कि आगाज़ कर लूँ। वज़ीर आज़म साहब DI खान गए हैं, वहाँ के जो सारे हालात हैं वो खुद देख रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं रिलीफ एक्टिविटीज़ उसका जायज़ा भी ले रहे हैं। और ये पहले भी जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तब भी हमने देखा 2010 के ज़लज़ले सैलाब में, उस वक्त भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया। जब भी ऐसी कोई आफत आती थी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल कर लेते थे सारे सिचुएशन को। अब जो एक्टिविटीज़ हैं इस पर मैं ज़रूर आपका कमेंट चाहूँगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम नाज़रीन को दिखा देते हैं। हमारे पास एक पैकेज मौजूद है जिस पे जो सारी रिसेंट सूरत हाल है वो आपको मालूम हो जाएगी। ये पैकेज देखिएगा, फिर आकर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान में सैलाबी सूरत हाल और मुतासरीन की बहाली के हवाले से दौरा किया। इस मौका पर मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद, इंजीनियर अमीर मुकाम भी मौजूद थे। सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली और तमीर नौ के लिए बड़े पैमाने पर वसाइल दरकार होंगे। टांक में 100 घरों पर मुश्तमिल
बस्ती का 2 हफ्ते बाद इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बारिशों की वजह से सैलाब के नुकसानात से बचाव के लिए छोटे डैमों की तामीर करना होगी। वजीर आजम ने बुध को डेरा इस्माइल खान के सैलाब से मुतासरा सगो पुल का भी दौरा किया। दौरा के हवाले से वजीर आजम को ट्रैफिक की बहाली और दीगर इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। सड़कों और पुलों की बहाली के लिए NHA दिन रात काम में मसरूफ अमल है। सगो पुल के दौरा के मौका पर वजीर आजम ने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से वफाकी और सूबाई हुकूमतें, अदारे और अफवाज पाकिस्तान मिलकर पसंद नापसंद और सियासत से बालातर होकर इलाके की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हर जगह मुतासिरीन को मदद फ्राहम की और अपनी इस्तात से बढ़कर दिन रात इंसानियत की खिदमत की। सवात में दरिया के अंदर तामीरात की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी, वहाँ सैलाबी रेले ने तबाही की। लोअर कोहिस्तान में 5 अफराद 5 घंटे तक तंदो तेज लहरों में खड़े रहे और अल्लाह को प्यारे हो गए। मुतासरा घरानों के लिए हुकूमत ने पहले 28 अरब रुपए मुख्तस किए, जो बढ़ाकर 70 अरब कर दिए गए। 20 अरब रुपए शफाफ तरीके से BISP के जरिए तकसीम किए जा चुके हैं। वफाकी हुकूमत चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुतासिन के लिए ये वसाइल फ्राहम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, जिन इलाकों में पानी खड़ा है वहाँ वबाई अमराज के चैलेंज का सामना है। यहाँ सेहत की सहूलियात की फ्राहमी और मुतासरा इलाकों में तामीर नो के लिए खरबों रुपए दरकार होंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद की फ्राहमी पर उनके शुक्रगुजार हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी है साफ़ी साहब, पैसे जो हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। 28 अरब पहले मुख्तस किए गए थे सारे प्रोसेस के लिए और अब उसमें भी इजाफा कर दिया। 70 अरब जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। नुकसान बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी जगहों पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, घर गिर चुके हैं। लोगों की बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल अब आया हो चुकी है कि सैलाब ने तारीख़ी तबाहकारियाँ की है। बदतरीन सैलाब है पाकिस्तानी तारीख़ का, तो क्या इस खित्ते की तारीख़ के सबसे ख़तरनाक सैलाब में से इसको शुमार किया जा रहा है। और हुकूमत अपनी बिसात से बढ़ के जो ऐलानात कर रही है, हालांकि हम जानते हैं कि माली परेशानी जो है वो अपनी जगह पे है हुकूमत की, और जो आलमी रिसेशन है और आलमी कसात बाज़ारी है उसके असरात अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन एक बात जिसकी हम बार बार जिसकी तायीद भी करते और तारीफ़ भी करते, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जो ज़ाती काविशें हैं, जो उसकी सरकारी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ वो अपनी ज़ाती दिलचस्पी के तहत जिस तरह बार बार सैलाब ज़दा इलाकों में जा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। ये डेरा इस्माइल खान आप जानते हैं कि दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे गए हैं, और इसकी वजह ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट एक तो एक वसी व अरीज़ डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा के जनूब में वाक़या, और बहुत ही अहम डिस्ट्रिक्ट इस लिहाज से भी है कि ये संगम है पंजाब को KP से मिलाने के लिए भी ये ज़िला बहुत अहम है। अगर आपने बलूचिस्तान अप्रोच करना है तो कई राब्ता सड़कें यहीं से गुज़रती है। अगर आपने कबायली अज़ला में जाना है तो तब भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और टांक और डेरा इस्माइल खान ऐसे अज़ला है जिसको सैलाब ने सबसे पहले हिट किया था, और यहाँ पे देहात सफाई हस्ती से मिट गए थे। तो वज़ीर आज़म साहब का वहाँ पे बार बार जाना और वहाँ पे लोगों के दरमियान रहने का एक मकसद ये है, एक तो लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं पहले टेररिज्म और इस किस्म की वजह से, एक गेट वे की वजह से, फाटा के गेट वे की वजह से वहाँ पे टेररिज्म के नतीजे में लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं। बदकिस्मती से इस ज़िले में माजी में फ़िरक़ावारियत की जो वाक़यात भी होते रहे हैं। अब सैलाब की वजह से भी तबाहकारी बहुत हुई है। ज़राअत जो है वो महदूद इलाक़ों पे हैं, और जो इस वक्त जो ज़री फसलें थे वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। नहरी निज़ाम तबाह बर्बाद है। तो ये एक मेरे ख़्याल में हुकूमत इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ के बाद जो रिहेबिलिटेशन के फेज़ में दाखिल होने की जो कोशिश कर रही है, शायद अगर डेरा इस्माइल खान और टांग का इंतखाब वहाँ से किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना सिर्फ ये इस इलाके की बहाली बहुत ज़्यादा अहम है, बल्कि अगर ये इलाका खुदा न खासा इसी तरह वीरान और विजाड़ रहेगा
تو اس پہ یہ مسئلے ہوں گے کہ جو رابطہ جو باقی ضلعوں کے صوبوں کے ساتھ رابطہ ہے یا جو قبائلی اضلاع کے ساتھ رابطہ ہے اس میں بھی مشکلات رہیں گی. تو بہت اچھی کاوشیں ہیں، گرچہ وسائل محدود ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں جو ریلیف اینڈ ریسکیو ایکٹیویٹی کے بعد جب اب ہم ریہیبلیٹیشن کے فیز میں داخل ہو رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں بھی کہا کہ افواج پاکستان بھی ساتھ دے رہی ہے، حکومتی اداروں کا اور عوام کا، تو ایک اچھی بات ہے. ہم امید یہی کر رہے ہیں کہ یہ مشکل مرحلہ جو ہے اب شروع ہونے جا رہا ہے، جو صبر آزما اور طویل مرحلہ ہے. ہماری کوشش، خواہش اور دعا یہی ہے کہ حکومت نے جس طرح ریسکیو ریلیف میں اپنی سرگرمیاں دکھائی تھی، یہ جو مشکل مرحلہ ہے یہ بھی بخیر و خوبی اپنے انجام تک پہنچے. جی انشاءاللہ. اچھا ہمایوں صاحب، کنیکٹیوٹی والا جو معاملہ تھا وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ سڑکیں تباہ ہو گئیں. جی انفراسٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ بالکل ہی آنے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، راستے بند ہو چکے تھے. پہلے بھی آرمی چیف نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے، جب انہوں نے سوات کا نام ہوا اس سائٹ پر گئے وزٹ کیا، کہ ہم بہت جلدی ان راستوں کو بحال کر دیں تاکہ لوگوں کے لیے ریلیف کا جو عمل ہے وہ بہتر ہو سکے. وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ظاہر نہیں ہو پائیں گی جب راستے بند تھے، وہ بہت کوشش کی گئی اور راستے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں. یہ کنیکٹیوٹی دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے. کل یوم دفاع ہم نے منایا اور آج یوم فضائیہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو فوج ہیں، آرم فورسز ہیں، وہ کام کر رہی ہیں اس حوالے سے. خاص طور پر ایسے مشکل علاقوں میں جا کر کام کرنا جہاں پر میرا خیال ہے کہ عام ادارے نہیں کر پا رہے. جی بالکل، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا یہ جز جس میں آپ نے کنیکٹیوٹی کو جو ہے وہ بحال کرنا تھا، کیونکہ ریلیف ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ پاکستان میں ہم پچھلے کئی دنوں سے اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں نے فیلنتھریفک ایفرٹس کی ہیں. ہماری جو رضاکار تنظیمیں ہیں انہوں نے بہت جو ہے کوششیں کی. پھر ہمارے جو دوست ممالک ہیں پاکستان کے، انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی، لیکن وہ ہیلپ پورٹس کے اوپر آئی، وہ ایئرپورٹس کے اوپر آئی. اس کے بعد جب اس کی آگے ترسیل ہونی تھی، عوام تک، لوگوں تک پہنچنا تھا، تو اس کے لیے ان سڑکوں کا اور ان جو رابطہ سڑکیں ان کا بحال ہونا بڑا ضروری تھا. تو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ ایکسٹریملی جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں. اس میں ہماری آرم فورسز جنہوں نے ڈیفنس ڈے اور آج فضائیہ کا جو دن ہے یوم فضائیہ، اس کو بھی ہم نے بغیر منائے، ہماری کوششیں اس طرف تھی کہ ہم نے لوگوں کو ریلیف دینی ہے. تو یہ ایکسیلنٹ تھی. پھر پرائم منسٹر کا اور جو ان کی کیبنٹ ممبرز کا اور ان کے اتحادی جماعتیوں کا بار بار جو ہے فلڈ کے وکٹمز کے پاس جانا سمبولکلی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو اپنے اندر دیکھ کے ایک ان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے کہ ہمیں چھوڑا نہیں گیا. اس کے ساتھ یہ جو کوششیں ہیں یہ میرا خیال ہے یہ بالکل جو ہے نا اس وقت اب ہم اس کو سمجھیں کہ ابھی ہم فرسٹ سٹیپ کے اوپر ہم نے اپنا قدم رکھا ہے. آپ نے بھی جب جو $34 بلین، مطلب آپ سوچ نہیں سکتی اس کو. صرف آپ اندازہ کریں اس چیز کے اوپر کہ ہمیں IMF سے $1.2 بلین لینے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے اور کتنی مشکلات اور ہمارے مسائل کیا تھے. پھر ہمیں باقی جو دوستوں نے کیا. تو یہ جو اگلے 5-6 مہینے آ رہے ہیں یہ ریاست پاکستان کے لیے بڑے مشکل ترین وہ جو ہے وقت ہے، جس میں ان تمام چیزوں کا بھی ہم نے ادراک کرنا ہے. آپ کے 33 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پاپولیشن ہے، گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرنا ہے، عوام سے کرنا ہے، اور ان کو اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کرنا ہے، سارا سلسلہ زندگی کا بحال کرنا ہے، روزگار ہے، ان کا معاش. ملینز کے قریب آپ کے جانوروں کا ہو گیا، آپ کی لائیولی ہوڈ، آپ کی فصلیں، کھڑی فصلیں. اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں. میں نے چونکہ ڈی آئی خان کی بات کی تھی کہ وہاں پر آج وزیر اعظم صاحب گئے بھی ہیں، تو وہ ساری وہاں پر سچویشن کیا ہے تھوڑا سا ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. ڈپٹی کمشنر ڈی آئی خان نصر اللہ خان صاحب نے اس وقت وائے اسکائپ ہمیں جوائن کیا ہے. ذرا ہم ان سے ساری چیزیں سمجھ لیتے ہیں کہ وہاں اس وقت کیا حالات ہیں. جی السلام علیکم نصر اللہ خان صاحب. جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سر مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کیا حالات ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. ڈی آئی خان میں آج وزیر اعظم صاحب بھی گئے اور وہاں پر آغاز کیا جا رہا ہے. 100 گھروں سے پر مشتمل بستی جو ہے وہ 2 ہفتے میں اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے. اب حالی کی طرف جا رہے ہیں. اب اس وقت کیا سچویشن ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ ڈی آئی خان کی جو پکچر ہے وہ پریزنٹ کر سکے آپ کے ساتھ. سچویشن اس وقت آپ نے کہا کہ بحالی کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. باقی کے پی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں
وہاں پر بحالی کی طرف کافی تیزی سے کام چل رہا ہے. اور ڈی خان میں ہمیں تھوڑا سا ایشو ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ڈسٹرکٹ ہمارے KPK کا وہ ڈی خان تھا. میں آپ کو صرف تھوڑے سے نمبرز اگر بتانا چاہوں تو ہمارے 300 گاؤں جو ہیں اس طرف اس وقت جو ڈی خان میں 300 ولیجز ہیں وہ افیکٹڈ ہیں. اس کے ساتھ جو پارشلی ڈیمیج ہاؤسز ہیں تقریباً 32,500 گھر ایسے ہیں جو کہ پارشلی ڈیمیج ہے, اور فلی ڈیمیج تقریباً 27,000 گھر ہے جو ہم ایسٹیمیٹ اس وقت تک ہمارے پاس ہے ایسٹیمیٹڈ نمبرز. 30 ڈیتھس ہوئی ہیں, 73 انجرڈ لوگ ہیں ہمارے پاس. لائف سٹاک ہمارے پاس 10,000 جو ہے وہ پیرش ہوا ہے, اور اس کے علاوہ تقریباً 1 لاکھ ایکڑ جو ہماری زرعی زمین تھی جس پر کاشت ہوئی زمین تھی وہ ہماری ڈیمیج ہوئی ہے. تو یہ تو میں صرف تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ ڈیمیج کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکٹس KPK میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے وہ ڈی خان کا ڈسٹرکٹ ہوا. آج وزیر اعظم صاحب آئے تھے, انہوں نے یہ ساری بریفنگ لی ہم سے. اس سے پہلے آرمی چیف صاحب آئے تھے, ان سے ڈسکشنز ہوئی. تو مجھے تھوڑا سا ایک تسلی ہوئی ہمارے ڈی خان کے لوگوں کو اور ہمیں کہ کافی زیادہ فوکس ہے حکومت کا ڈی خان کے اوپر. آج 100 گھروں کی جو آپ نے بات کی وہ بھی اناؤنس ہوا ہے. تو میگنیچیوڈ بہت زیادہ بڑا ہے, کام کافی زیادہ کرنا پڑے گا. میں آپ کے مہمانوں کو سن رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ حکومت کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن ضرور ہے, لیکن اویلیبل ریسورسز میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ جہاں جہاں پر جتنا پاسبل ہو سکے ہم ریلیف اور ایکٹیویٹیز ہم جو ہے ریہیبلیٹیشن کی سٹارٹ کر سکیں. اچھا سر, کیا آپ مجھے بتا پائیں گے, آپ نے یہ تو سارے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں بڑا وہ ہمیں تفصیلی بتایا اس حوالے سے, اب کتنے لوگ جو ہیں جن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ گھروں سے باہر ہیں, وہ ٹینٹس میں رہ رہے ہیں, پھر میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اب اس ایک تو سیلاب کا موسم ہے, وبا جو ہے وہ پھوٹی ہوئی ہے, پھر اس کے ساتھ ڈینگی ہے, وہ اپنی جگہ پر ایک بہت خطرناک قسم کی چیز ہے. تو اس کے لیے کیا انتظامات کر رہے ہیں؟ آپ کا سوال بڑا ویلڈ سوال ہے. بڑے سارے ملٹیپل چیلنجز ہیں جو اس وقت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہمارے جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹس اور حکومت ہم فیس کر رہے ہیں. اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ وبائی امراض کا بہت زیادہ واٹر بورن ڈیزیزز جو ہوتی ہیں فلڈ کے ساتھ وہ آتی ہیں, تو اس کے لیے ڈے ون سے ہم کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا میگنیچیوڈ بہت زیادہ ہے. 80% جو ہمارا ڈی خان ہے وہ افیکٹ ہوا ہے ایریا وائز. اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ڈے ون سے میڈیکل ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے. اس کے لیے ہماری میڈیکل ٹیمز ہیں جو کہ ہم میڈیکل کیمپس ہر گاؤں جا کر کوشش کریں کہ وہاں پر میڈیکل کیمپس کا انعقاد ہم کریں. وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں, جانوروں کے لیے بھی, کیونکہ ہمارے یہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ جو روزگار وابستہ ہے مال مویشی کے ساتھ, لائف سٹاک کے ساتھ, تو ان کے بھی میڈیکل کیمپ چل رہے ہیں. پیرل ہمارے بہن بھائی ہیں جو افیکٹڈ ہیں ان کے لیے بھی چل رہے ہیں. میڈیکل ایمرجنسیز کے ساتھ میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ بہت ساری آرگنائزیشن بہت زیادہ تعاون کر رہی ہے, ہیلپ کر رہی ہے. آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ہم سے کوآرڈینیٹ کر کے جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر میڈیکل کیمپ اسٹیبلش کرتے ہیں. دوائیوں کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جتنی بھی ضروریات ہیں, اب آپ نے لوگوں کی بات کی تو کافی بڑا نمبر ہے. ہم نے 11 کیمپ اسٹیبلش کیے تھے جس کے اندر ہمارے پاس ایک وقت یہ تھا کہ کوئی 20,000 سے زیادہ لوگ ہم نے اکوموڈیٹ کیے. حکومت کی پالیسی کے مطابق ان کو 3 ٹائم کا کھانا, میڈیکل فیسلٹیز, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی کہ بچوں کی تعلیم کو اگر ہم کسی طریقے سے کنٹینیو کر سکیں. تو یہ چیزیں ہیں, بٹ چیلنجز کافی زیادہ ہیں ڈی خان کے اندر. لیکن ہم اگین میں یہی کہوں گا اویلیبل ریسورسز کے اندر کوشش پوری جاری ہے ہماری کہ ہم سے کوئی بھی ایریا ان اٹینڈڈ نہ رہ جائے. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائیے گا کچھ ایسی جگہیں, ظاہر ہے کہ ایک بڑا چیلنجنگ ایریا ہے اور یہاں پر ڈیمیجز بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں, پبلک بڑی سپورٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, کچھ ایسی چیزیں اگر آپ ہمیں بتا پائیں جس کی وہاں پر ضرورت ہے تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اگر اپنے بہن بھائیوں کو, تو کیا چاہیے وہاں پر, ضرورت کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت جس طرح اگر ابھی میں بتاؤں تو ہم ابھی ریہیبلیٹیشن کی طرف نہیں گئے. ڈی خان نے ابھی ریہیبلیٹیشن کے لیے سٹارٹ نہیں کیا. ہمارے بہت سارے علاقے ابھی بھی اننڈیٹڈ ہیں, پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. پانی موجود ہے جس کے لیے ہم ڈی واٹرنگ کا سسٹم کر رہے ہیں. اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہمیں ٹینٹس کی تھی, ابھی بھی ہے ضرورت, تاکہ وہ جو لوگ, گرمی بہت زیادہ شدید ہے, سورج جو ہے بہت شدید گرمی ہوتی ہے یہاں پر, تو اس کے لیے ہمیں ان کا سر چھپانے کے لیے ٹینٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سپلائیز آ بھی رہی ہیں. اور ہم نے 10,500 کے قریب ٹینٹس آئے جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ بھی کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو خشک راشن ہے وہ بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کی بھی ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت جو ہے ہماری وہ میڈیکل کی ٹیمز اگر آ جاتی ہے, ہائیجین کٹس وغیرہ خواتین کی, اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کی ضرورت ہے, جو کہ ہمارے پاس جو بھی اپروچ کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں. لیکن آپ کی کیونکہ اسکرین
काफी दूर तक काफी ज्यादा आप लोगों को लोग सुनते हैं। तो इसके जरिए मैं यही बताना चाहूंगा कि जो भी लोग अगर हमारे साथ कोई हेल्प करना चाहते हैं तो इसके अंदर, लेकिन अगले स्टेप में इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम रिहेबिलिटेशन शुरू करने वाले हैं। उसमें फिर हमें रिकंस्ट्रक्शन का फेज जो आएगा वहां पर बड़ी सपोर्ट की जरूरत होगी। एग्जैक्टली अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आपने ख़वातीन के हवाले से बात की है, तो आदाद शुमार जो आ रहे हैं उसमें हज़ारों ख़वातीन ऐसी हैं जो हामिला ख़वातीन हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उनके लिए ये जो मेडिकल कैंप्स हैं, क्या कोई गायनेकोलॉजिस्ट भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो उनको देख रही हैं, लुक आफ्टर कर रही हैं? कुछ थोड़ा सा इस हवाले से भी बता पाएँ। ये आपका कंसर्न बड़ा जायज़ है। हमने जब मैं इनिशियली जब आपको बता दूं, जब बहुत सारे एरियाज हमसे कट ऑफ हो गए थे, हमारी काफी सारी सड़कें जो है वो बह गई हैं। तो ऐसे एरियाज थे जहां पर हमारा एक्सेस पॉसिबल नहीं था बाय रोड बाय बोट्स। तो पाकिस्तान आर्मी के ताउन से हमने हेली सॉर्टीज चलाई, जहां पर हमने राशन पहुंचाने के बाद जब वो हेली वापस आता था तो बहुत सारे मरीज और बहुत सारे लोग हमने एवैक्यूएट किए इलाकों से। तो उसमें हमने ये देखा कि काफी सारी खवातीन जो थी वो प्रेग्नेंट वुमेन थी, जिनको इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत थी। ऐसी खवातीन के लिए कैंप्स के अंदर हमने पाकिस्तान आर्मी के ताउन से हमने वहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक फीमेल डॉक्टर्स बिठाई जरूर हुई थी, लेकिन ऐसी खवातीन को हम फौरन शिफ्ट करते थे। जो हमारे हॉस्पिटल थे, DHU हॉस्पिटल, इस तरह मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल, जो बड़े हॉस्पिटल है, वहां पर उनको शिफ्ट करके, और इसके अलावा हमला खवातीन के अलावा भी जो माजूर अफराद थे या इस तरह के जो हमारे ओल्ड एज जो हमारे पेशेंट्स हैं या मरीज थे, तो उनकी शिफ्टिंग हमने पूरा प्रोसीजर किया हुआ था। 1122 के मोबाइल्स वहां पर मौजूद रहती थी, एम्बुलेंसेस, और उनमें हम बिठाकर उनको शिफ्ट कर देते थे हॉस्पिटल, ताकि उनका अच्छे से उनकी देखभाल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नसरुल्लाह खान साहब मौजूद थे, DI खान की सूरत से हमें आगाह करे थे, डिप्टी कमिश्नर हैं, और इस वक्त जिन चीज़ों की उन्होंने बताया कि ज़रूरत है, खुश्क राशन है, मेडिसिन हैं, टेंट्स की ज़रूरत है अभी भी इन इलाकों में, और बहाली की तरफ कुछ अरसे तक वो जाएंगे इसकी तरफ। साफ़ी साहब, मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा 2010 का अगर कंपैरिजन करें, जो पहले सैलाब आया था, तो इंटरनेशनली जो सारी NGOs थी वो हमें बहुत ज़्यादा उसमें इंगेज नज़र आई थी। अब थोड़ा सा वो कुछ पहलू जो है हमें मिसिंग नज़र आ रहा है, उसकी क्या वजह? जी बिल्कुल, आपने एक सही नुक्ते की निशानदही की है। जिस तरह DC साहब बता रहे थे, ये सिर्फ DI खान का अलमिया नहीं है। चरसद्दा को देख के, आप राजनपुर को देख के, आप लसबेला को देख के, जहाँ जहाँ पे सैलाब आया है, हर ज़िले की कहानी लगभग यही है जो DC साहब बता रहे थे, कि जहाँ पे इंसानी अलमिया है, बच्चों को, शीरख्वार बच्चों की ज़रूरत है, हामला ख़वातीन के अपने मसाइल है, काश्तकारों के अपने मसाइल है, और बहुत सारी जो है वहाँ पे मदद करने की अभी ज़रूरत है, और मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में। अब देखें ना, ये जो 2-3-4 मसाइल DC साहब ने हमारे सामने रखे हैं, और ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन ही बेहतर बता सकती है कि क्या क्या मसाइल है। इसमें देखें, हेल्थ है, फिर आपके जो है एग्रीकल्चर है, फिर आपके इरिगेशन के मसले हैं, फिर आपके जो है मवासलात के मसाइल है, फिर बिजली के मसाइल है, ये मुख्तलिफ़ किस्म नोयत के मसले मसाइल है। तो इसमें मुख्तलिफ़ एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। और आपने जो INGOs की बात की, 2010 और 2005 में हमने देखा था कि जो इंटरनेशनल INGOs थे या नेशनल NGOs जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हाथ बिठाया था हुकूमत वक्त का, क्यों इन लोगों के पास एक्सपर्टीज़ होती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम UN के किसी UNICEF की बात करें, उनकी हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा उनकी एक एक्सपर्टी होती है। UNHCR की बात करें तो उनकी जो है टेंट विलेजेस और रिहेबिलिटेशन और बहाली के कामों में उनके बहुत ज़्यादा उनके तजुर्बात होते हैं। बहुत सारे और भी इदारे हैं। तो उस वक्त 2010 के उसमें मुझे एदाद शुमार जो कुछ याद आ रहा है, तकरीबन 150 से ज़्यादा INGOs ने पाकिस्तान हुकूमत की मदद की थी। इस वक्त जो है पाकिस्तान भर में जो मौजूद, जिनके पास लाइसेंसेस है और काम करने की इजाज़त है, NOCs है, वो मेरे ख्याल में 20-25 के लगभग होंगे। अगर बहुत ज़्यादा होंगे 30-35 से ज़्यादा नहीं होंगे। INGOs की मैं बात कर रहा हूँ। नेशनल NGOs की भी तादाद कम हुई है। तो ये पिछली हुकूमतों में, मैं सिर्फ एक नुक्ता ऐड करना, पिछली हुकूमतों की कुछ जो सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत बहुत सारे INGOs पर पाबंदी लगा दी गई थी। कुछ कंसर्न्स कुछ INGOs के हवाले से जायज़ भी थे, लेकिन उन्होंने ड्रास्टिकली और यकमुश्त जो है तमाम INGOs पे पाबंदियाँ लगाई थी। मेरे ख्याल में उस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्लाइमेटी इतनी बड़ी है कि ये सिर्फ सरकार की बस की बात नहीं है। इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा।
ٹھیک ہے، اسی بات کو مزید آگے بڑھا لیتے ہیں. امیر مقام صاحب نے اس وقت مجھے جوائن کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں. ان سے ذرا ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کر رہی ہے. السلام علیکم امیر مقام صاحب. وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیے گا ایک تو ذرا تھوڑا سا پھر KPK کے حوالے سے کہ اب کیا وہاں پر سچویشن ہے، اور وزیر اعظم صاحب آج DI خان بھی گئے ہیں، وزٹ کیا ہے انہوں نے، وہاں کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، بحالی کی طرف بھی آگے جا رہے ہیں. صافی صاحب ابھی جو بات کر رہے تھے یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ 2010 کا جب سیلاب تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنیشنلی بہت ساری جو NGOs ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہی تھیں اور کام ہو رہا تھا. ہمارے ہاں تو جو لوگ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے. اب اس وقت کیا سچویشن ہے؟ اب کچھ مختلف لگ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ 2010 کی فلڈ بھی ساری قوم کے سامنے رہی، واقعی بہت بڑا سیلاب تھا، مگر اگر آج کمپیئر کرے تو اسی طرح نہیں تھا. اس میں بلوچستان کو ہٹ ہی نہیں کیا تھا. ابھی بلوچستان کو دیکھے، ابھی سندھ میں یہ صورتحال نہیں تھی جو آج ہے. جی. اور اگر آپ دیکھ لیں تو KP میں ہمارے 2 بیلٹ ہیں، ایک نادرن اور ایک صدرن. تو صدرن بیلٹ میں تو تھا ہی نہیں فلڈ، اور نادرن ایریا میں تھا. اس طرح پنجاب میں، تو یہ اگر اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. یہ فلڈ پورے پاکستان میں ہر صوبے کو، گلگت بلتستان تک ہر جگہ کو متاثر کیے ہوئے اور کافی نقصانات کیے. سب سے بڑی بات ہے وہی کمپیریزن کرنی. دوسری بات ہے کہ اس میں کئی چیزیں اس میں عجیب سی کہ پہلے اگر میں KP کے حوالے سے بات کروں تو ہمیں تو یہ چیلنج 2 قسم کے، ایک طرف وہی جو جتنے دیہات اور علاقے، فار ایگزامپل جہاں ہم آج گئے تھے پرائم منسٹر صاحب دوسری دفعہ گیا، DI خان وغیرہ اسی سائڈ پر، وہی تو اتنے پانی نیچے ہے کہ سارے گھر اور یہ ڈوبے رہے اور کافی نقصانات اس کو اپنی طرف. دوسری طرف اگر آپ ناردرن پارٹ میں جائے جہاں وہی سے شروع کر کے مانسرا کے بالا کوٹ سے اور آگے کوہستان، اور کوہستان سے آگے شانگلہ، اور شانگلہ سے آگے سوات کلام وغیرہ، پھر آگے کمراٹ ویلی سے دیر اور پھر چترال میں شفٹ ہو جائے تو یہ ہر جگہ کافی بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے. سارا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو کے رہ گیا. اگر آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے تو سارا ہر جگہ، تو سب سے پہلے وہی اتنے ٹورسٹ رہ گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، مینی تھاؤزینڈ. تو ان ٹورسٹ کو نکالنا، اس کو ریسکیو کرانا، وہ یہ ٹاسک تھا. دوبارہ بھی زمینی راستے بحال کرنا یہ ریلیف کے ساتھ تھا. اگر زمینی راستہ نہ ہو تو آپ ہیلی کاپٹر میں کتنے ریلیف دیں گے، کتنے آٹا جائے گا اور کتنے اور چیزیں جائیں گے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کدھر ہیلی پیڈ ہوگا، کس طرح لوگ آئیں گے، کہاں سے پک کرے. تو سب سے بڑا چیلنج آج بھی ہمیں وہی درپیش کہ افواج پاکستان نے اپنے لوگ موبلائز کیے، FW اپنی جگہ کام کر رہے، نیچے اپنی جگہ کام کر رہے. تو ہماری وہی ٹاپ پریورٹی کہ زمینی راستے بحال ہو جائے، اس پر لگے ہوئے دن رات کام ہو رہے. سر کس حد تک زمینی راستے جو ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں؟ نہیں، کافی حد تک اندازہ بحال ہو چکے ہیں، مگر 100% ابھی بھی اس میں کام چل رہا ہے. بعض علاقے ابھی تک ہے کہ وہی تک کام کرتے ہوئے باوجود وہی فیول پہنچانا اور وہی ہیوی مشینری پہنچانا کافی مشکلات کا سامنا ہے، مگر کر رہے ہیں سارے. ابھی ایز اے نیشن انجینئرنگ کور والے لگے، FW والے لگی ہے، NHA والے لگی ہے، سارے لوگ مل کے کام کرائیں کہ راستے بحال ہو جائے. پھر بجلی والا مسئلہ، ایک طرف سیلاب ہو رہی صورتحال اور بجلی لائٹ بھی نہ ہو، تو اس کی ریسٹوریشن بھی سارے ملک میں کام جاری ہے. اگر بلوچستان میں دیکھے، سندھ میں دیکھے، پنجاب میں، KP کو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں، وہی دیکھ لے کتنے ریسٹوریشن خراب ہوئے، کتنے ٹاور خراب ہوئے. تو اس طرح ہے کہ یہ بہت بڑا. اور پھر وہ آگے گورنمنٹ جو کر رہا ہے، جو لوگ اس میں مر گئے تھے ان کی ورثاء کو 10-10 لاکھ روپے مل رہے کنٹینیوسلی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پہلے 28 ارب مختص کیے تھے، ابھی کہتے کہ ایسے کام نہیں چلنا، زیادہ نقصان ہوئے. 70 ارب کر دیے کہ ہر ایک متاثرہ گرانے میں ڈائریکٹ 25,000 روپے جائے. اچھا امیر مقام صاحب، یہیں پہ ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا، یہ 70 ارب والی بات جو ہے یہ ہم پہلے بھی کر رہے تھے. جو پہلے ایسٹیمیٹ تھا 10 ارب ڈالر کی بات کی جا رہی تھی کہ 10 ارب ڈالر کا نقصان ہے، لیکن اب تو وہ بہت آگے بڑھ گیا، اب تو 34 ارب ڈالر کی بات کی جا رہی ہے. یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مطلب ہے کہ آپ اگر ریمائنڈ کریں، ایک فلڈ تو وہی عید کے دوسرے دن جو فلڈ آیا عید میں،
वही फ्लड था, उसने बलूचिस्तान को भी हिट किया और साथ सिंध को भी हिट किया, और फिर हमारे केपी में भी हमारे सदर्न पार्ट को, नादरन को नहीं, सदर्न पार्ट को हिट किया, इस तरह पंजाब में चने इलाके तोड़े। तो वही उसका तखमीना लगाया गया था कि अचानक दूसरा रेल आया, उसने उसके कई गुना ज्यादा तबाही मचाई। तो असेसमेंट अब भी आप ये नहीं कह सकते कि 100% ही ठीक है। अगर आप देख लें कितने फसलें तबाह हो गए, कितने घर तबाह हो गए, कितने दूसरे चीजें, तो सारे मिलाकर बहुत बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अभी तो हम सिर्फ कहते हैं कि रास्ते बहाल हो जाए, फिर इनकी रिकंस्ट्रक्शन करना है, दोबारा बनाना है। तो इसमें पूरी हमारी दुनिया से अपील कि हर एक अपना इसमें ऐसा डाले, पाकिस्तान का साथ दे दे, और पाकिस्तान में भी एक यूनिटी की, इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। बदकिस्मती से यहाँ इस तरह लोग भी है पाकिस्तान में कि सैलाब और इन हालात को देखते हुए उनको अपनी सियासत का फिक्र है कि हमारी सियासत का क्या बनेगा। तो मैं कहता हूँ अगर मुल्क रहेगा तो सियासत भी होगा, अगर मुल्क का ये हाल होगा तो सियासत किधर से आ जाएगा, दूसरे चीजें किधर से आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंजीनियर अमीर मुकाम साहब हमारे साथ। एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त गवर्नमेंट के सामने, और जाहिर है कि कोई भी हुकूमत इतने बड़े चैलेंज से अकेली नहीं निपट सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो पहले भी मैंने कहा था, एक अहम नुकता है कि बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारे मुल्क में इक़्तिदार की सर्कस जो है वो भी लगी हुई है, उसी की गिर्द चीज़ें घूम रही हैं। अभी भी एक बहुत बड़ी पार्टी पाकिस्तान की जो है वो अपने उसी माइंडसेट से बाहर नहीं निकल रही है। हुमायूं साहब, आपको मैं चाहती हूँ कि इस पे इंगेज करूँ, ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त जो सारा प्रोसेस चल रहा है, और आज का अगर थोड़ा सा हम देख लें कि इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा करवाना था शोकॉज के नतीजे में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आज उन्होंने वो जवाब भी जमा करवा दिया है। एक उन्होंने तोशा खाना रेफरेंस का भी जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है। इसमें तो उन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि यू टर्न लिया है, लेकिन अनकंडीशनल अपॉलोजी अभी भी नहीं है। उनको पहले कहा गया था कि दोबारा लेकर आएँ आप 1 हफ्ते के बाद। आज भी जो जवाब है उस पर गहरा अफसोस है। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि जो अल्फाज वो उन्होंने कहे अदा किए हैं। 19 सफ़ात का वो है जवाब, लेकिन उसमें माफ़ीनामा नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसे एक छोटा सा वो साफ़ी साहब ने उस पर कमेंट किया था, बता दूं कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया था पिछले ये फ्लड्स के ऊपर, आईएनजीओ और एनजीओ के ऊपर, और जिनके पास एनओसीज नहीं थे उन्होंने वेव कर दिया है कि जो एनजीओज काम कर रही हैं फ्लड रिलीफ के अंदर, उनको अगले 6 महीने के लिए उनकी जो है, तो ये बहुत बड़ा अच्छा इकदाम था जिसमें लोगों को जो है ना हेल्प की जो है वो आएगी। तो उसकी बड़ी अहमियत है कि गवर्नमेंट ने जो है ना अपनी जो जिसका वो जिक्र भी कर रहे थे सिक्योरिटी रिस्क और चीज़ों का, तो वो उन्होंने बालाया ताक रखी ताकि लोगों को रिलीफ मिले। सही है। खान साहब पे आते हैं, उनका तो जो है ना कोई समझ नहीं आती कि वो कौन सी बातें कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। एक तो ये है कि जो एक इम्प्रेशन बड़े अरसे से लोगों के अंदर मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ों में था कि इनको जो है सामहाउ को एक्स्ट्रा रिलीफ मिलती है कंपेयर टू बाकी पॉलिटिशियंस जिन्होंने इस किस्म की अगर एक तासुर मौजूद है। तो वो तासुर जो है वो रीइंफोर्स होता है इस किस्म के जो है फैसले, और फैसलों के ऊपर जो है वो बात की जा सकती है। कोर्ट बसात एहतराम बहुत अहमियत की हामिल होती है, और पाकिस्तान में उनका जो रोल है वो हमने हमेशा से देखा कि स्टेट को मजबूत करने के लिए। लेकिन कुछ जगहों पे जो सिलेक्टिव वो फैसले आए हैं वो आवाम के अंदर थोड़ा सा जो है तशवीश दिखाते हैं। तो खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी, फिर उन्होंने जो है वो एक यू टर्न को भी एक नए स्टाइल से बनाने की कोशिश की। कुछ हमने देखे हैं डिज़ाइन के फ्लॉ, हम अक्सर सड़कों पे देखते हैं कि एक सड़क इधर से आ रही होती है बीच में, इधर से तो समझ नहीं आती। तो खान साहब ने भी वही हरकत की कि उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी और कहा कि मैंने माफ़ी भी मांग ली कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मैंने ऐसे नहीं किया, लेकिन ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई है। तो वो एक मिक्स उन्होंने कोशिश की है कि शायद जो वो इससे जो बड़े इल्ज़ाम जिनका कल ये परसों जिक्र कर रहे थे, मैं आगे बहुत मोहतात रहूंगा, अल्लाह करे वो रहें, वो हमेशा इसी किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं और फिर एक स्टेप ऊपर जाते हैं। तो वो जो हमने उनका चंद दिन पहले गुफ्तगू सुनी थी, ये भी उनकी एक स्ट्रेटजी है वैसे कि वो एक स्ट्रेटजी के तहत चलते हैं। वो कुछ दिन खामोश हो जाते हैं, फिर वो शुरू हो जाते हैं, फिर वो इदारों पर बात करना शुरू हो जाते हैं। तो वो ये एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी है। मुझे मेरे नज़र में तो ये है ना कि एक सोचे समझे तरीके के तहत लोगों के अंदर एक अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हमने मुख्तलिफ जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखा है, उसमें पीटीआई व वाहिद जमात है जो सोशल मीडिया और इनके ऊपर अपना फोकस बहुत रखती है। उससे वो ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं और फिर वो टेस्टिंग द वाटर्स वाली भी गेम उनकी होती है कि एक बात करते हैं और फिर उसके बाद बाकी उनके जो 4
سیکنڈ ایئر یا فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ ہے وہ اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر سوشل میڈیا پہ اگلے ہفتے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پہ اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ حالات بہت سخت خراب ہو گئے تو وہ پھر تھوڑا سا اس پہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ ان حالات میں بھی کوئی قابل قبول نہیں اور ادروائز بھی نہیں ہے کہ آپ پتہ نہیں قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. انٹالرنس کی پالیسی، لیک آف جو وہ آپ کا وہ ہوتا ہے جس میں اگلے کی بات سننا اور اس کو برداشت کرنا اور پھر اپنا کوئی آرگومنٹ، ان ساری چیزوں کو ختم کر کے بالائے طاق رکھ کے ریاست مدینہ کے وہ جو بڑے لیڈر تھے وہ اوئے اور تو سے بات کا آغاز کرتے ہیں، پھر دھمکیوں پہ آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب کورٹس ان کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے کی طرف جاتی ہیں تو پھر وہ جو ہے اس قسم کے مبہم کے بیان دے کے پھر واپس آتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ سیاست کے لیے بھی اور اسٹیٹ کے لیے کوئی بہت اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے. جو ہم بڑے عرصے سے گفتگو کر رہے تھے کہ انہوں نے انٹالرنس کو باقی جماعتوں کے اندر بھی تھا لیکن انہوں نے اس کو دوام پہنچایا اور باتیں جو ایسی شروع کر دیں کہ جو ہے آپ اپنے اوپوننٹ کی بات نہ کریں اس کو، مطلب اگر شارٹ آف مارنے سے یا باقی چیزوں کو جو ہے نا انہوں نے ایکسیپٹیبل فارم آف سیاست بنا دی ہے which is very unfortunate. اچھا صافی صاحب، یہ کافی ہے جو آج انہوں نے 19 صفحات کا جمع کروا دیا، صرف افسوس ہے آئندہ محتاط رہیں گے، معافی نہیں مانگی. ایک اور چیز ہے، پھر انہوں نے توشہ خانہ ریفرنس میں بھی آج الیکشن کمیشن میں بھی جب آپ جمع کروایا ہے اس میں بھی بہت ساری قانونی چیزیں ہیں جس کا انہوں نے سہارا لیا ہے. کوشش شاید یہی کی جا رہی ہے کہ پھر اس کو بھی لٹکا دیا جائے. پھر ایک خبر اور بھی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جو تحائف ملے تھے تو وہ انہوں نے ایک بڑی اچھی پالیسی جو ہے اس کا پاکستان میں آغاز کر دیا گیا ہے کہ 27 کروڑ روپے کے یہ تحائف جو تھے انہوں نے وہ جمع کروائے ہیں اور اس کو شوکیس کیا جائے گا پبلک کے لیے اور پی ایم ہاؤس میں ان کو رکھا جائے گا. یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. جی شروع وہاں سے کرتے ہیں جو آپ نے آغاز میں کہا کہ عمران خان صاحب کا جواب جو عدالت کے سامنے انہوں نے جمع کیا کافی ہے کہ ناکافی، یہ فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی کہ عدالت. لیکن پولیٹیکلی تو تھوڑا سا آپ اس پہ تجزیہ دیں کہ وہ بچنا چاہ رہے ہیں، معافی مانگیں گے تو ہو سکتا ہے پھر کل کو نااہلی ہو جائے تو لفظوں کے ہیر پھیر گھوم پھر کے آئیں، افسوس کا اظہار کریں، معافی نہیں مانگی انہوں نے. جی خان صاحب کا ایک مزاج ہے، عموماً وہ اور ان کے جو شیدائی ہے ان کے چاہنے والے ہیں وہ خان صاحب کو کوئی مافوق الفطرت شخصیت سمجھتے ہیں، کوئی ایسی چیز جن سے غلطی نہیں ہو سکتی، جو ممکن نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. خان صاحب اگر بڑے دل کا مظاہرہ کرتے، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خان صاحب کو دوبارہ ریویو کرنے کا بھی موقع دیا اور 1 ہفتے سے زائد کا عرصہ بھی ان کو دیا کہ سوچ کے آپ جواب جمع کرے، اور عدالت کا شاید منشا یہی تھا کہ یہی منشا تھی شاید کہ خان صاحب جو ہے ایک بڑی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں اور شاید ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور غیر مشروط معافی مانگ کے عدالت کے پاس آئیں گے تو شاید معاملہ یہیں پہ رک جائے گا. لیکن میرے خیال میں خان صاحب نے اس کی ضرورت اس وقت نہیں سمجھی اور جو لفاظی کی گئی ہے، جو 19 صفحات کا ایک انہوں نے جو اپنا ایک بیان جمع کیا ہے عدالت میں، اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ جو پیرالل ان کے کئی کیسز چل رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تقریباً 8-9 انکوائریز اور کیسز اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف زیر سماعت ہے، تو ہر طرف سے ان پہ دباؤ بھی ہے. لیکن بدقسمتی ہماری سیاست کی اور اسپیشلی پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے جو ایک سٹانس ہے اس میں نرمی نہیں آ رہی، اور خان صاحب جو خود کہہ رہے ہیں کہ دن بدن خطرناک ہوتے جا رہے ہیں تو واقعی ان کے سٹانس میں جو ہے وہ خطرناک صورتحال اختیار وہ کر رہے ہیں، اور وہ خطرناک وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے بلکہ اس کا جو یہ خطرناک ہونے کا جو سٹانس ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف وہ ساری باتیں جا رہی ہے بدقسمتی سے. تو خان صاحب کو اپنے اس خطرناک ہونے والے سٹانس پہ نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے. ہم نے جو پروگرام کا ایک بڑا حصہ جس قومی آفت کے حوالے سے جو ہماری قوم پہ ایک آفت آئی ہے اس پہ جو ہم نے بات کی، تو خان صاحب اگر زیادہ توجہ اس وقت اسی انسانی المیہ پہ مرکوز رکھتے اور اپنے سیاست کو ایک وقت کے لیے موقوف کرتے اور جو ان کے جو جارحانہ انداز تھا اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ پس پشت ڈالتے تو
اس سے نہ صرف عوام میں جو ہے ایک ریلیف اور ایک اطمینان کی لہر دوڑتی، بلکہ خان صاحب کی سیاست کو بھی لانگ رن میں کچھ فائدہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن خان صاحب بدستور اگریسو ہے. چشتیہ میں بھی آج انہوں نے وہی بات کی، کل پشاور کے جلسے میں بھی انہوں نے وہی باتیں دہرائی ہے. عدالت کے سامنے جو ان کا سٹانس ہے وہ بھی انہوں نے وہی دہرایا ہے، جو اس میں کوئی مجھے چینجز نہیں ہے. انہوں نے اچھا، کل پشاور میں انہوں نے کہا ہے، اپنے طور پہ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ملک ہے، میرے ادارے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا. کلیئر ہو گئی کیا چیزیں ان کے؟ میرے خیال میں کلیئر تو نہیں. اگر وہ واقعی ملک تو خان صاحب کا جس طرح ہمارا ہے خان صاحب کا بھی ہے، لیکن انہوں نے جس طرح توشہ خانہ میں ملنے والے تحائف کو اپنی ملکیت سمجھ کے خود اپنی مرضی سے اس کے جو بیچ کے اور اس سے اخراجات کیے ہیں، اسی طرح وہ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ریاست پاکستان بھی انہیں کسی نے تحفے میں پیش کی ہے، اور جو ان کے جی میں آتا ہے وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ریاستی اداروں کے احترام کے حدود و قیود ہے، سیاستدانوں کے حدود و قیود ہے. آپ کی سیاست کا رخ جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ اسی طرح ان گائیڈڈ میزائل بن کے ہر جگہ پہ برستے رہیں گے تو نہ صرف ریاستی اداروں کو نقصان پہنچے گا، بلکہ آپ کی سیاست بھی جس طرح ان کی سموتھ فلائٹ تھی وہ پرواز بھی برقرار نہیں رہے گی. اور آج ہم دیکھ رہے کراچی کے پشاور کے جلسے میں لوگوں نے جس سرمہری کا مظاہرہ کیا، یہ پہلی دفعہ پشاور میں 10-11 سالوں سے میں خان صاحب کی سرگرمیوں کو، سیاسی سرگرمیوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ پہلی مرتبہ ہمیں لگا کہ پشاور کے لوگ خان صاحب سے کچے کچے نظر آئے. اسی طرح ہم نے جہلم میں دیکھا، اسی طرح ہم نے فیصل آباد میں محسوس کیا، گجرات میں محسوس کیا. جو خان صاحب کے ساتھ جو والہانہ ایک انداز تھا عوام کا، وہ اس میں کمی آتی جا رہی ہے. تو خان صاحب کو اپنے سیاسی طرز عمل پہ نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ نہ صرف ان کی سیاست کی یہ ضرورت ہے، بلکہ ریاست اور قوم کا بھی ان سے یہی مطالبہ ہے کہ ابتلا کے اس وقت میں کم از کم وہ مزید اشتعال انگیزی نہ پیدا کرے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور اگر آپ اداروں کو کنٹرول کریں گے تو یقیناً یہ تو نہ تو آپ کے حق میں بہتر ہے، اور نہ ہی عوام اس کو ایکسیپٹ کرے گی. وہ چیزیں جو ہیں شاید کچھ میرا خیال ہے مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، یا غلط مشورے خان صاحب کو دیے جا رہے ہیں، یا ان کو وہ مشورے جو کسی کے لے نہیں رہے ہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں. اینی وے یہ چیزیں جب آگے بڑھیں گی تو ساتھ کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. ابھی ایک اور خبر ہمارے پاس موجود ہے، ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. یو این نے ایک بڑی اہم رپورٹ جو ہے وہ ایشو کی ہے چین کے خطے سنکیانگ کے حوالے سے. وہاں پر مبینہ طور پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. یہ رپورٹ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جو تشدد ہو رہا ہے یہ سارے الزامات درست ہیں، تاہم اس عمل کو انہوں نے انسانیت کے خلاف جو ہے ممکنہ جرائم کا حوالہ تو دیا ہے، لیکن نسل کشی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنے سے گریز کیا ہے. جبکہ چائنا نے جو ہے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور پاکستان کا موقف جو ہے وہ اس پہ یہ ہے کہ پاکستان چین کی سماجی و معاشی ترقی کی حمایت کو جاری رکھے گا. اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو ہم پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے بہت پرانی دوستی ہے، اور پاکستان ایک مرتبہ پھر اسی دوستی کے ناطے جو ہے وہ اس مرتبہ بھی جو ہے اس قسم کے حالات میں بھی ہمیشہ پاکستان اور چائنا اکٹھے ہی نظر آئے ہیں. پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں اس میں رونما ہوئی ہے. ہمایوں صاحب ذرا اس رپورٹ کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے گا، کچھ اس کے نکات آپ ہم سے اگر شیئر کر لیں. اس وقت جو یو این کی یہ رپورٹ آئی ہے، دیکھیں یہ رپورٹ آئی ہے 1 سپٹمبر کو، اور یہ پچھلے 1 سال سے جو ہے اس کے اوپر جو تھا کہ اس قسم کی کوئی ایک رپورٹ آ سکتی ہے. جو چین کے ریپریزنٹیٹیو ہیں جنیوا میں، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کونسل ہوتی ہے وہ مینڈیٹ کرتی ہے آفس آف دا ہیومن رائٹس کمیشن کو، جو انہوں نے نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو جو ہے اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اپنے مینڈیٹ کی. دوسرا یہ رپورٹ جو ہے چینی منظوب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں 40 لوگوں کے انٹرویو کیے گئے صرف، اور 40 لوگوں کے انٹرویو جو ہیں شنجیانگ کا علاقہ اگر آپ دیکھیں جو اور اس کی بنیاد پر یہ رپورٹ ترتیب دی گئی ہے. تو وہ جو ہے ان ڈیپتھ انالیسز آف 40 انٹرویوز جو اس کی رپورٹ. پھر اس رپورٹ کے بہت سارے جو مندرجات ہیں اس میں کہا گیا کہ مے بی ریپورٹڈلی مے بی اس قسم کے وہ تھے. خیر یو این ایک بڑا اہمیت کا ادارہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں، لیکن میں آپ کو چینی کی گورنمنٹ کی جو آفیشیل پالیسی ہے پھر اس میں 121 پیج کا رپلائی انہوں نے دیا اس رپورٹ کے ساتھ جو انیکسچر کا حصہ ہے جب یہ پیش کی گئی.
اور یہ پیش بھی کی گئی جو اس کی جو پریزیڈنٹ ہیں UNHCR کی جو ہیں ہیومن رائٹس کی جو اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں ایمبیسڈر صاحبہ مشیل بیکلیٹ, وہ جس دن ریٹائر ہوتی ہیں ان کے 8 منٹ ریٹائرمنٹ سے پہلے آئے, تو بہت سارے اس کے اوپر جو چین نے جو ہے وہ اٹھائے, اور پاکستان نے اپنا جو ہے وہ موقف بہت واضح طور پہ فارن آفس نے جو کر دیا ہے کہ ہم چین کی سماجی سرگرمیاں اور وہ جو ہے, اور اسپیشلی شنجیانگ کے اندر اس کو بلیو کرتے ہیں کہ اسٹیبلٹی کے لیے بڑا ضروری ہے. یہ وہ خطہ ہے جو پچھلے چند سالوں سے دہشت گردی کی بہت بڑی اس لہر کا حصہ تھا. تو چین کی پالیسیز کے اندر اس کی جو پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے یہاں پہ پچھلے 1 سال سے کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. اس کے بعد چین جو ہے پچھلے چند سالوں سے $100 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ شنگشانگ کے پورے سے $100 ارب کی. تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم پاکستان میں جب مختلف چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ $42 بلین کا اکنامک پروجیکٹ آیا ہے یا 62 بلین کا, تو 100 بلین کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ایسی بے تحاشا چیزیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ تقریباً 60 سے 70 ممالک کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے چینی موقف کی تائید کی. تو جو چینی گورنمنٹ کا سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو دنیا میں مختلف ممالک کی لڑائی ہو رہی ہے جس میں سپر پاورز ہیں, اور اسپیشلی انہوں نے امریکہ اور ویسٹ کی کنٹریز کو کہا ہے کہ ایسے اہم ادارے جو کہ دنیا کے لیے بہتری کا کام کر سکتے ہیں ان کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے, اور یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں, ہمیں ان سے آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے. تو بیسیکلی اس وقت جس وقت دنیا جو ہے دہشت گردی کی جو ہم افغانستان کے بعد ISIS کی دیکھ رہے ہیں ایک دوبارہ لہر اٹھ رہی ہے, اس کے علاوہ یوکرین اور رشیا کے معاملات ہیں, اس کے علاوہ جو ہے انڈین جو اوشن ہے اس کے اندر دیکھ لیں ساؤتھ چائنا سی, ایسٹ چائنا سی, تو ہمیں جو امریکن فارن پالیسی لگ رہی ہے وہ اس میں چین کو نیچا دکھانے کے لیے یہ ایک اور اس کی کڑی لگتی ہے. اور اس کا چینی جو منصوب ہے انہوں نے بڑا واضح ہے اس میں جو اظہار کر دیا. وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنا سٹانس بتا دیا کہ ہم چین کے ساتھ ہیں, ہمیں پورا یقین ہے کہ چین جو اپنی انٹرنل پالیسیز ہے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے اچھی کوششیں کرے گا. تو اس رپورٹ کو جو ہے میجورٹی نے جو ہے وہ نظر انداز کیا, کیونکہ انہوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ اگر ہیومن رائٹس کا ایشو ہے تو آپ کو جو ہے گنتانو بے کے بارے میں سوچنا چاہیے, آپ کو عراق کے بارے میں سوچنا چاہیے, آپ کو سیریا کے بارے میں, آپ کو افغانستان کے بارے میں سوچنا چاہیے جس میں جہاں پہ 40 ملین لوگوں کے جو ہے, کشمیر جو سب سے بڑا, فلسطین جو ہے اس کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ کوئی گفتگو نہیں کرتے. پولیٹیکل ایشو ہے نا, جیسے ہمارے ہاں سیاست ہو رہی ہے ویسے اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل لیول پر بھی اسی قسم کی سیاست ہو رہی ہے. اور چین کو اگر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 700 سے 800 ملین لوگوں کو پاورٹی پہ نکالنا ہے, اور یہ دنیا کا ایک میریکل ہے کہ ان کو جو ہے پچھلے 15-20 سالوں میں. تو آپ اس اچھی جو ہے روش کو سپورٹ کریں, اور چاہیں کہ وہاں پہ بھی اگر حالات تھوڑے بہتر خراب ہیں تو ان کو بہتر کرنے کے لیے چائنا کو ایڈوائز کیجئے, سپورٹ کیجئے. اچھا, چین کی امریکہ کی بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ وہاں پہ ان کے دفاتر اور وہ کام کریں, جس میں ٹیسلا ہے, نائکی ہے. پاکستانی موقف تو بہت واضح ہے چین کے حوالے سے. دیکھیں سنکیانگ میں شاید کچھ مسائل انسانی حقوق کے ہو سکتے ہیں, ہر ملک میں. ابھی 3 منٹ ہیں آپ کے پاس, آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے آپ نے جو ہے مجھے لگا کہ شاید آپ کے پاس وقت بہت محدود ہے, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح امریکہ میں بھی انسانی حقوق کے مسائل ہے, برطانیہ میں بھی ہے, جاپان میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, افغانستان میں بھی ہے, تو اسی طرح سنکیانگ میں اور چین میں بھی انسانی حقوق کے مسائل موجود ہے. لیکن جس طرح ہمایوں خان صاحب جو چین کو بہت قریب سے ان کی سٹڈی ہے, اس پہ چینی امور کو بہت زیادہ قریب سے جانتے ہیں, انہوں نے بہت تفصیل سے اور بہت شواہد کے ساتھ بات کی ہے. تو میں خان صاحب کی تائید کرتا ہوں, اور وہ جو بتا رہے ہیں نام لے لیا کریں کیونکہ خان میں آپ اکثر کنفیوژن کہہ دیا ہمایوں خان صاحب, تو اسی تسلسل میں بات کرنے کی کوشش کر رہا. تو جو یہ رپورٹ ہے اس پہ چینی وزارت خارجہ نے بھی اپنا موقف سامنے رکھ دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی چینی موقف کی حمایت کی ہے. تو یہ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہے. چین کا جو چینی پالیسی ہے وہ انہوں نے ترقی کو صرف چند شہروں تک محدود نہیں رکھا ہے. یہ نہیں کہ صرف بیجنگ میں ہے, شنگھائی میں ترقی ہے, اور باقی جو ان کے ترقی سے محروم علاقے ہیں, جب سے موجودہ چینی قیادت آئی ہے, ان کی سب سے اچھی اور بڑی خوبی جو مجھے لگی ہے, انہوں نے ان کی توجہ جو ہے پسماندہ علاقوں پہ ہیں. یہ علاقہ جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں یہ چین کے حدود میں سب سے پسماندہ علاقے تصور کیے جا رہے تھے, اور $100 ارب کی انویسٹمنٹ چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. تو یہاں پہ ترقی کی جو منتقلی ہے وہ ایک عمل انہوں نے شروع کیا ہے, اور جو مغربی دنیا ہے وہ اس قسم کی رپورٹوں کی اس لیے بھی زیادہ اہمیت دیتی ہے
کیونکہ کچھ دن پہلے جو تائیوان کا جو ایشو ہوا تھا، جو امریکی ایک عہدیدار غیر ضروری طور پر ایک دورہ کر بیٹھی، جو اسپیکر ہے بہت ایک اہم عہدیدار تھی وہ، اور اس کی وجہ سے چین اور امریکہ کے درمیان ایک نیا تنازع کھڑا ہوا. تو میرے خیال میں اقوام متحدہ کو جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اگر واقعی کنسرن ہے تو پھر پوری دنیا کو ایک ہی عدسے سے دیکھے، ایک ہی اینک سے دیکھے. کشمیر میں دیکھیں، وہاں کشمیر جو ایک بڑی جیل کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، خاموشی ہے. فلسطین کو دیکھے، اسرائیل کی کلی بدماشی ہے، کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں ہے. آپ لیبیا میں دیکھیں، آپ گوانتانامو بے کی صورتحال پہ بات کریں، آپ افغانستان میں دیکھیں، وہاں پہ آپ شمال میں جائیں، وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. آپ جو ہے برما میں دیکھیں، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یو این کی ایک بہت بڑی چھتری ہے، اگر یہ منصفانہ طور پر استعمال کی جائے اور جہاں جہاں پہ واقعی ان کو لگتا ہو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور وہ چھتری ان کے سر پہ آیا کرے، تو پھر یو این کی جو ہے ان کی اس قسم کی رپورٹوں کی اہمیت بڑھے گی. لیکن اگر سلیکٹیو اور کسی انٹرنیشنل پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت رپورٹس جاری ہوں گے، تو پھر جس طرح چین کے بعد پاکستان نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے، تو پھر 60 سے زیادہ ممالک نے کیا، تو پھر یو این کی اپنی کریڈیبلٹی پہ پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں. مسائل انسانی حقوق کی چین سمیت دنیا بھر میں حل ہونے چاہیے، یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ختم ہو گیا صاحب. بہت شکریہ رشید صافی صاحب، ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود رہے. ناظرین پروگرام ختم ہو گیا، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.